السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم وقال ایضا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان وہی بات کہے جس پر وہ خود عمل پیرا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر انسان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ یہ ہم اور سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہیں یہ بات بھی مسلم ہے کہ اس بات ہی کا اثر ہوتا ہے جس بات پر انسان خود عمل پیرا ہو۔ یعنی اگر کوئی ایسی بات کہے جس پر وہ خود عمل پیرا نہ ہو، اس بات کا اثر لوگوں پر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں مسلم ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن جو مجھے آج بتانا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ جو شخص جو بات کہے وہ اس پر عمل پیرا ہی ہو؟ اگر وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو تو ہم اس کو نہ سنیں، ہم اس کو نہ سمجھیں، ہم اس کو نہ مانیں؟ کیا واقعی یہ ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جو کہے وہ کرے، ورنہ اس کا انجام بد سے وہ دوچار ہوگا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس کی مسئولیت آپ کی نہیں۔ یہ بھی مسلم ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہو اور خود اس پر عمل پیرا ہو تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کوئی بات کہے، بات 100% درست ہو، سچی ہو، اچھی ہو، سود مند ہو، فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، تو کیا ہم اس کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے؟ کیا ہم اس سچی اور اچھی بات کا انکار ہم اس لیے کر دیں گے، اس لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ انسان خود اس پر عمل نہیں کرتا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ کیا ضروری ہے کہ ایک انسان کوئی بات کہے تو اس پر اعتراض ہی کیا جائے؟ ہر بات پر اعتراض کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بات آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تب بھی اعتراض کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ ایک انسان کسی کی کسی رائے کو جب دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے تو فوراً اعتراض کر دیتا ہے، چاہے وہ بات 100% درست ہو، مگر اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس مخالفت سے مجھے اس بات کی کرنی ہے یا سمجھانا، مخالفت نہیں سمجھانا ہے کہ ہر بات پر اعتراض اگر کر دیا جائے تو اس بات کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور عموماً اعتراضات کی وجہ سے جو میسج اور جو پیغام آدمی دینا چاہتا ہے وہ میسج عوام تک پہنچ نہیں پاتا، اس کا اثر اعتراض کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بات بالکل 100% درست ہوتی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے عین مطابق ہوتی ہے، لیکن اعتراضات کے بوچھار کرنے کی وجہ سے وہ میسج عوام تک پہنچ نہیں پاتا، وہ اعتراضات کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو میراث میں حق دینا چاہیے۔ اب یہ جو بات اس نے کہی ہے، مجھے آپ بتائیں اس بات میں کوئی کھوٹ ہے؟ 100% درست بات ہے، کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، بلکہ اشد ضرورت ہے اس میسج کو پہنچانے کی۔
کیونکہ یہ اتنا خشک میسج ہو گیا ہے جس پر لوگ لب کشائی نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی آدمی اس میسج کو عام کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر ہمت جٹا کر کے اس نے یہ بات کہہ دی یا لکھ دی یا پرچار کر دی، اب اعتراضات کر دیے گئے، آپ نے دیا، آپ کے ابو نے دیا تھا، فلاں نے دیا، علماء نہیں دیتے، فلاں نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ اب جو میسج دینا تھا، میسج تو نہیں، البتہ اعتراضات کی وجہ سے میسج ڈھک گیا۔ یہ حرکت غیر مناسب ہے۔ اگر کسی نے کوئی میسج دیا اور وہ میسج 100% درست ہے، لیکن اس پر معاشرہ عمل پیرا نہیں یا وہ شخص اس پر عمل پیرا نہیں، تو کیا میسج غلط ہو گیا؟ میسج دینے والا غلط ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج کون ایسا شخص ہے جو اس بات کا پروف دے سکے کہ جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتا ہے؟ کہاں سے لائیں گے آپ؟ کہاں سے لائیں گے؟ اس دنیا میں اب آپ کو نہیں ملنا کہ جو شخص آئے اور جو کچھ کہے اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو، اس کی کتھنی اور کرنی دونوں سیم ہو۔ یہ ایسا پرندہ ہے جس کا وجود نہیں ہے اب، یا ہوگا بھی تو کہیں خال خال ہوگا۔ اور میں بتا دوں آپ کو، اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں کہنے سے پہلے، لیکن ماحول اور معاشرے نے ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ عمل کرنے کی کوشش کے باوجود عمل نہیں کر پاتے۔ پھر اب کیا کریں؟ تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پر اعتراض کیا جائے، خصوصاً جب بات میں وزن ہو، میسج جو دیا جا رہا ہو وہ میسج خالص کتاب و سنت کا ہو، اگرچہ اس انسان کے اندر عملی کوتاہی ہو یا معاشرے کے خاص لوگ بھی اس پر کوتاہی کے شکار ہوں، اعتراضات نہیں بلکہ اس پر عمل کی اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے، اور اس میسج کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ البتہ جو اعتراض ہے اس کمی کے ازالے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ اب میسج دینے والے پر پل پڑے، آئے ہیں بڑے میسج دینے، آپ نے دیا، آپ کی بہنوں کو حق مل گیا، آپ کی بیٹیوں کو آپ نے حق دیا، اب دنیا بھر کے اعتراضات کر کے اس میسج کی اہمیت کو نہ گھٹائیے۔ جو میسج خالص کتاب و سنت کا ہے، اللہ اس کے رسول کا ہے، کہنے والے کی غلطی اس میسج کو پہنچانے میں صرف یہ ہے کہ وہ عملی طور پر اس پر کھرا اپنے آپ کو اتار نہیں سکا۔ لیکن وہ اتار نہیں سکا، کیا اس نے کوشش کی نہیں کی، یا کوشش کامیاب نہیں ہوئی؟ بہت تیرے مسائل ہو سکتے ہیں، ممکن ہے اس نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہو مگر ماحول نے اسے عمل کرنے نہ دیا ہو، ممکن ہے اس نے کوشش کرنے کی پوری تگودو کی ہو اور اس پہ کئی ہاتھ پاؤں اس نے مارے ہوں، مگر سامنے بہترے ایسے مسائل آتے گئے کہ وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکا یا نہ کروا سکا۔ تو بہت سارے مسائل بیچ میں ہوتے ہیں، تو حسن زن کا کے بجائے بدزنی کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، عام طور پر دیکھیں جب کوئی آدمی کوئی میسج دیتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، خصوصاً جب وہ آدمی خود پہلے کسی برائی میں ملوث رہا ہو، یا اب اس پہ کچھ کیچڑ اچھالے گئے ہوں، یا در حقیقت وہ کیچڑ اس کے اوپر ہوں نہ ہو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو سامنے والا اس نے کوئی میسج دیا، کوئی بات کہی، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سب چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ یہ آپ نے جملہ کہہ دیا، لیکن یہ جملہ سمندر کو کڑوا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مان لیا ایک آدمی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، وہ گناہ جس بھی شکل کے ہوں، اسے قطعی نظر،
اور ان گناہوں پر آپ کی نظر تھی یا ہے، اور اب وہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو چھڑا چکا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، توبہ کی جو شکلیں ہیں، جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، ان تمام میں سے کبھی کبھی کچھ ظاہری توبہ لوگ کر لیتے ہیں، دنیا کی نگاہ میں لگتا ہے کہ اب وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں، لیکن دل سے توبہ نہیں ہوتے۔ تو چاہے وہ ظاہری توبہ کیے ہوں یا واقعتاً سچی اور خالص توبہ کیے ہوں، دونوں شکل میں اب اس کی پچھلی برائی پر اسے آر دلانے کا حق کسی شخص کو نہیں بنتا شرعی طور پر، اور میں کہتا ہوں اخلاقی طور پر بھی نہیں بنتا۔ آپ کہو گے کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے، کون ہے وہ شخص جو برائی سے منزہ اور مبرہ ہے، جس سے خطا کا امکان نہیں، جو خطا نہیں کرتا؟ مجھے بتائے کوئی شو کرے؟ تو جب خود انسان گناہوں کا پتلا ہے تو دوسرے کو گناہ پر آپ کسی کو آر کیسے دلا سکتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے سچی توبہ کر لی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اگر وہ ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے جن چیزوں میں کبھی وہ خود ملوث تھا، تو کیا آپ اسے آر دلا سکتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر اس نے توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، پچھلی ساری چیزیں ایسے دھل جاتی ہیں جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ تو جب اس کے کھاتے میں وہ برائی بچی ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کے بعد، تو پھر آپ اس پر آر دلانے والے کون ہوتے ہو؟ کہاں سے آپ کو یہ حق پہنچتا ہے؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے؟ ظلم ہے یہ۔ اور میں آپ کو ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں 6 سال کے بعد لائے تھے۔ اول وہلہ میں اسلام قبول نہیں کیے تھے، دنیا جانتی ہے۔ 6 سال سے پہلے انہوں نے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے کہ نہیں اٹکائے تھے؟ ارے اسلام کیا، اسلام لانے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں انہوں نے روڑے اٹکائے، اور کیسے کیسے روڑے اٹکائے کون نہیں جانتا۔ اب جب وہ 5-6 سالوں کے بعد جب وہ اسلام لاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد جب وہ اسلام لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے عمر تم ہی تو ہو؟ ابھی سال بھر پہلے، 6 مہینہ پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے اسلام کے خلاف تم نے کیا کیا نہیں کیا، اور آج آئے ہو اسلام کی دعوت دے رہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا؟ کوئی یہ سوچ سکتا؟ تصور سے بالا تر بات ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اگر اسلام لانے کے پہلے کے عمل کو بنیاد بنا کر کے اسلام لے آنے کے بعد اس صحابی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو آج مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور میں اگر اس غلطی سے توبہ کر لوں، تو ہمیں اور آپ کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ اس پرانی غلطی کو بنیاد بنا کر کے آج ایک اچھی اور سچی بات کا انکار کر دیں؟ میرے بھائی دوستو، یہ بات مسلم ہے کہ وہی بات کہی جائے جو آپ خود جس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ اسی بات میں اثر ہوتا ہے جس بات پر انسان خود عمل پیرا ہو۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کہے اور وہ خود عمل پیرا نہ ہو تو اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ بات کو دیکھنا ہے، وہ بات میں جان کس حد تک ہے، بات میں وزن کتنا ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر کیا نام ہے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہے کہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے، کسی مریض کو دیکھے اس کی حالت کو دیکھ کر کے سگریٹ کا پیکٹ ہاتھ میں لے کر کے اگر وہ سگریٹ سے منع کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ سگریٹ نہ پیو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری بیماری بڑھ رہی ہے۔ اب اگر ڈاکٹر سگریٹ کا پیکٹ یا سگریٹ ہاتھ میں لیے ہوئے سگریٹ سے منع کرتا ہے، تو کیا کسی مریض نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تم خود پیتے ہو اور مجھے سگریٹ سے منع کرتے ہو؟ میں نہیں کہتا کہ مولوی صاحب کو چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں بالکل بچا ہے کہ آپ وہ کام نہ کہو جو کام خود کرتے ہو، لیکن اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی
جس پر وہ عمل پیرا نہیں ہے تو اس کو اس بنیاد پر اس بات کو رد کر دیا جائے کہ وہ خود اس پر عامل نہیں ہے، تو پھر تو یہ آپ کے اپنے مزاج اور آپ کے اپنے ظرف پر سوال اٹھتا ہے۔ کہنے والے نے جو بات کہی ہے سچی کہی ہے، 100% درست کہی ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے مربوط کہی ہے، بعد میں وزن ہے، اللہ اس کا رسول کا فرمان ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کہنے والا خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، مان لو، وہ جائے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، کہنے والے سے کہنے والے کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس سے آپ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرا دوستو کہ کسی اچھی بات پر بلا وجہ اعتراض نہ کیا کریں، کسی اچھی بات کہنے والے کے کردار کو نہ دیکھا کریں، اس کے گفتار پر توجہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز میں جب ہم پڑھیں گے تو حق اور سچ اور اچھی بات پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ خصوصاً، اور بتا دوں میں آپ کو، عموماً آپ دیکھ لیں کچھ موضوع ایسے ہیں اور کچھ چیزیں معاشرے میں ایسی ہیں جو عام بلوا کی شکل میں پائی جاتی ہیں اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے۔ کیوں نہیں دلاتے؟ اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہم تو خود اس پر عمل پیرا نہیں ہیں، یا عمل پیرا نہیں ہو پاتے ہیں، یا عمل پیرا ہونے ماحول معاشرہ نہیں دیتا۔ جو بھی شکلیں ہوں، وہ کوشش کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، دونوں شکلوں میں اس پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ماحول اور معاشرے میں جن پر انگلی اٹھانا، جن کی نشاندہی کرنا، جس پر ببا کے دول گفتگو کرنا ازاد ضروری ہے، لیکن پورا معاشرہ خاموش ہے۔ خاموشی کی وجہ یہی ہے کہ ابھی لوگ انگلی اٹھائیں گے، ابھی لوگ اعتراض کریں گے، ابھی لوگ کردار پر جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے، ابھی لوگ چادر کھینچیں گے، عزت پر جو ہے بٹا ڈالیں گے۔ اس لیے لوگ زبان نہیں کھولتے، لب کشائی نہیں کرتے اس سلگتے موضوعات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں انہوں نے اس کے برخلاف عمل کیا ہے، اب وہ جانے میں کیا، انجانے میں کیا، رضامندی سے کیا، عدم رضامندی سے کیا، وہ قطع نظر، لیکن چونکہ وہ عمل سرزد ہوا ہے ابھی لوگوں کی انگلیوں کی بوچھار ہو جائے گی، اعتراض کرنا شروع کر دیں گے اور چھینٹے مارنا شروع کر دیں گے، اور کیا کچھ۔ اب جتنے مسائل ہیں ماحول اور معاشرے میں، شادی بیاہ کے رسم و رواج کے حوالے سے لے لے، میراث کے مسئلے کو لے لے، اور یہ جو مشترک جو نظام خاندان وغیرہ ہے اور دیگر چیزیں لے لیں، تو ان تمام چیزوں پر لوگ کھل کے گفتگو نہیں کر پاتے، یا اگر کوئی آدمی ہمت کر بھی لیتا ہے تو اس پر اتنے بوچھار پڑتے ہیں کہ وہ ہوپلیس ہو جاتا، ہمت ہار جاتا، حوصلہ پست ہو جاتے ہیں اس کے۔ یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ گھٹیا حرکت ہے۔ اگر کسی نے کوشش کی، اس کی ہمت افزائی اگر نہ کر سکے، اس پر مزید اس کو حوصلہ نہ دے سکیں، تو کم سے کم اعتراض نہ کرے، کم سے کم اسے ایک کام کرنے کی اگر اس نے ٹھانی ہے تو اس کے راستے کو اگر مزید آسان نہیں کر سکتے تو آگے بھنڈا بھی نہ پھینکیں تاکہ وہ اس کا راستہ رک جائے۔ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو جو لوگ یہ کام کرتے ہوں، لاکھ خامیوں کے باوجود آپ ان کے راستے کا کانٹا نہ بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری ان کہی گئی باتوں کو سمجھ کی توفیق دے۔ ایک جذبات تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں،
کوتاہیوں کا پتلا، آپ کے سامنے جو کچھ کہہ گیا، اس میں جو چیزیں اچھی ہیں، سچی ہیں، برحق ہیں، وہ قابل التفات اور توجہ ہیں، اور اگر خامیاں ہیں، فضول ہیں، چھوڑ دیں، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں کیا چیز آپ کے کام کی ہے، اس کو لے لیں۔ جو چیز اس میں آپ کے کام کی نہیں، مطلب کی نہیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے بہت ساری کریں، جو چیزیں اچھی ہوں مان لینی چاہیے۔ کہنے والا کون ہے اس سے مطلب نہیں۔ آپ نے آیت الکرسی کس سے سیکھی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے شیطان سے۔ آیت الکرسی جو سکھائی تھی، جو مطلب بتایا تھا، جو اس نے علاج بتایا تھا، ان تمام چیزوں کو، اس کی اس باتوں کو، اور اس نے جو گر دیا تھا اس کو، ان تمام چیزوں کو سراہا گیا اور عمل پیرا ہیں ہم۔ کہنے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ یار شیطان کی بات لینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور مسلمان بھائی کی بات لینے کے تیار نہیں۔ شیطان جو سراپا نافرمان ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے ہم انسانوں کا، اگر وہ اچھی بات کہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کہ وہ شیطان تھا، ابلیس ہم نہیں لیں گے۔ اگر شیطان اور ابلیس کی بات اگر درست ہو تو ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ بشر ہے صدر، بشر و چشم، اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شیطان نے کہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بات درست تھی، بات پر نبی اکرم نے مہر لگا دی کہ بات تو بڑی پتے کی کہی ہے اس نے۔ تو ایک مسلمان اگر کوئی ایسی بات کہے جو بات درست ہو، اگرچہ وہ مسلمان خطا کار ہو، گنہگار ہو، گناہوں کا پتلا تو ہے ہی ہے، تو گناہوں سے پاک منزہ کون ہے ہم میں سے؟ کوئی لا کے کھڑا کر سکتا ہے؟ کوئی نمونہ؟ کم زیادہ ہوتا رہتا۔ تو اس لیے اس بنیاد پر کسی کی بات کو نہ ٹھکرا دیا جائے، یا اس بنیاد پر کسی پر خام خواہ اعتراض نہ کیا جائے کہ بات اگرچہ اس نے اچھی کہی ہے مگر کہنے والے میں کوتاہیاں ہیں۔ کہنے والے کی کوتاہیاں اگر آپ درست کر سکتے ہیں تو خاص پہ جا کر کے اس کو سمجھائیں، بجھائیں، اس کو نشاندہی کریں، اس کی عزت نفس کے خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود اگر اس میں خامیاں ہیں رہنے دیں، آپ اپنا کام کریں، جو چیزیں اچھی ہیں اسے لے لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں میں سے جو چیزیں قابل غور ہیں اللہ اس پر غور کرنے کی توفیق دے، جو قابل عمل ہیں اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، جو فضول ہے، بکواس ہے، رد ہے، کوئی بات نہیں، اسے رد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔